अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम करेंगे मुकालमा, वालिद और बेटे के मबैन ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी पर मुकालमा। सबसे पहले हम देखेंगे मुकालमा किसे कहते हैं। मुकालमा ये अदबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मीनिंग हैं गुफ्तगू या बोल चाल। दो अफराद के मबैन होने वाली गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं। जब दो बंदे आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो उसको मुकालमा कहते हैं। तो आज का हमारा मुकालमा है वालिद और बेटे के मबैन ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी पर मुकालमा। सबसे पहले इसका पस मंज़र जो है वो लिखा जाता है। 14 अगस्त का दिन था। बच्चों ने वालिद साहिब से फरमाइश की कि आज वो उन्हें लाहौर के मुख्तलिफ़ मकामात की सैर करवाएं। चुनांचा अब्बा जान बखुशी राज़ी हो गए। रास्ते में उनकी दर्ज झैल गुफ्तगू हुई। बेटा अस्सलाम वालेकुम वालिद मोहतरम। अब्बा जान वालेकुम सलाम बेटा। बेटा क्या हाल है वालिद मोहतरम। अब्बा जान अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। बेटा आपने ये ख्याल रखना है कि जब भी आपने जो किरदार हैं वो लिखने हैं तो उनके साथ आपने राब्ता की अलामत जो वो लगानी है, और अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम ये आपने जो वो साथ ज़रूर लिखना है, और इसके साथ निदाया और फिजाया की जो अलामत है वो लगेगी। तो बेटा ये आपका जो मुकालमा है ये आपकी बुक के ऊपर आपने निशान लगा लेने हैं और वहाँ से आपने देख के जो वो लिख लेना है। अब हम यहाँ से शुरू होंगे। जहाँ पे फ़हद का नाम लिखा होता है वहाँ पे हम बेटा का नाम जो है वो लिखेंगे। बेटा अब्बा जान आपने पीली बत्ती पर गाड़ी क्यों रोक ली? आप सड़क पार भी तो कर सकते थे, अभी सुर्ख बत्ती तो रोशन नहीं हुई थी। अब्बा जान बेटा ट्रैफिक की पहली बत्ती दरअसल ये बताती है कि किसी भी वक्त सुर्ख बत्ती जल सकती है, लिहाजा हमें एहतियात करनी चाहिए और मुनासिब यही होता है कि हम रुक जाएं। बेटा मगर अब्बा जान मैंने देखा था आप तो रुक गए थे, मगर बहुत सारे मोटरसाइकिल सवार और गाड़ियां गुजर गई थी। अब्बा जान बेटा एहतियातन रुक जाना ही बेहतर होता है, ऐसे वक्त में चौक पार करना ख़तरे से खाली नहीं होता। नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे। फर्स्ट लाइन यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। बेटा अब्बा जान ये किस चीज़ का इशारा है? अब्बा जान बेटा इस इशारे का मतलब है यहाँ हारन बजाना मना है। बेटा मगर अब्बा जान यहाँ तो बहुत से लोग हारन बजा रहे हैं। अब्बा जान बेटा अब्बा जान बेटा इन सब को कम इल्मी या जहालत ही कहा जा सकता है। इस इशारे के मुतल्लिक सबको पता होता है, मगर हम दूसरों की तकलीफ़ का एहसास नहीं करते। बेटा अब्बा जान ये फुटपाथ किस लिए बनाए जाते हैं? अब्बा जान बेटा ये पैदल चलने वालों के लिए बनाए जाते हैं ताकि वो सड़क पर ना चलें और हादसात से महफूज रहें। तो बेटा हम यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज पे है बेटा अब्बा जान ये मोटरसाइकिल इस तरह क्यों चला रहे हैं? अब्बा जान बेटा ये इंतहाई ख़तरनाक और गैर कानूनी अमल है, ये ख़ुद भी हादसे का शिकार हो सकते हैं और दूसरों के लिए भी ख़तरा बन सकते हैं। बेटा इनको रोकने वाला कोई नहीं है क्या? सवाली अंदाज में। अब्बा जान वन व्हीलिंग एक काबिल सज़ा जुर्म है। ट्रैफिक पुलिस उन्हें पकड़ती है, लेकिन हर वक्त और हर जगह ट्रैफिक पुलिस के सिपाही मौजूद नहीं होते, जिसका फ़ायदा उठाकर ये इस जुर्म का इर्तिकाब करते हैं।
نیکسٹ پیج پہ آئیے۔ بیٹا ابا جان یہ موٹر سائیکل اس طرح کیوں چلا رہے ہیں؟ ابا جان بیٹا یہ انتہائی خطرناک اور غیر قانونی عمل ہے، اس سے یہ خود بھی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں۔ بیٹا ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے کیا؟ ابا جان ون ویلنگ ایک قابل سزا جرم ہے، ٹریفک پولیس انہیں پکڑتی ہے، لیکن ہر وقت اور ہر جگہ ٹریفک پولیس کے سپاہی موجود نہیں ہوتے۔ یہاں تک ہم لکھیں گے۔ بیٹا ابا جان وہ سڑک کے قریب اشارے پر ہوائی جہاز کیوں بنا ہوا ہے؟ ابا جان بیٹا یہ معلوماتی نشان ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے کچھ دور آگے ایئرپورٹ ہے۔ یہاں تک ہم لکھیں گے اور اس کے بعد ہم آخر پہ یہ بتائیں گے کہ اب وہ سیرگاہ کے مقام پہنچ گئے ہیں اور ابا جان کہتے ہیں کہ اب ہم سیرگاہ کی طرف چلتے ہیں اور باقی باتیں ہم گھر جا کر جو ہے وہ کریں گے۔ تو بیٹا آج ہم نردبان کا مترادف الفاظ پیج نمبر 40، ٹھیک ہے، یہ آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے۔ یہ الفاظ دیے ہوئے ہیں اور ساتھ ان کے مترادف بھی دیے ہوئے ہیں۔ آگے پیج نمبر 41 ہے متضاد الفاظ۔ یہ جملے دیے ہوئے ہیں اور ان جملوں میں جو متضاد الفاظ ہوں گے وہ آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ آپ نے لکھ لینا ہے۔ جیسے یہ خالق کائنات کے سب سے بڑے مظہر زمین و آسماں ہیں، تو زمین و آسماں اس میں متضاد ہیں۔ ایسے ہی آپ نے یہ سارا جو ہے وہ مکمل کرنا ہے، اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ وہ آپ نے لکھ لینا ہے۔ آگے بیٹا پیج نمبر 42 ہے الفاظ اور ان کا استعمال۔ درج ذیل الفاظ میں سے ہر ایک لفظ کے زیادہ معنی رکھتا ہے، ہر ایک لفظ ایک سے زیادہ معنی رکھتا ہے، ان الفاظ سے مختلف معنی کے حامل جملے بنائیں۔ تو یہ الفاظ جو دیے ہوئے ہیں ساتھ اس کے میننگ بھی لکھیں گے اور ساتھ جملہ بھی بنائیں گے۔ یہ آپ اس کو غور سے دیکھ لیں۔ جیسے یہ اسباب، اس کا میننگ وسائل، حکومت پاکستان معدنی اسباب و وسائل سے مالا مال ہے۔ جی بیٹا آپ جملے جو ہیں وہ غور سے دیکھیں اور پھر ان کو آپ نے درست کر کے جو ہے وہ لکھنا ہے۔ آگے پیج نمبر 43 محاورات اور ان کا استعمال۔ یہ محاورے دیے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ان کی میننگ۔ جیسے یہ ہے بالا پڑھنا، اس کا میننگ ہے واسطہ پڑھنا۔ تمہارا کس سے بالا پڑ گیا، وہ تو بڑا چلاک آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے الفاظ کے میننگ یہ آپ نے ساتھ لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے یہ آپ نے جملے جو ہے وہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے جو وہ لکھنے ہیں۔ بعد بیٹا یہ پیج نمبر 46 ہے متشابہ الفاظ، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے غور سے دیکھنے ہیں اور پھر ان کو آپ نے بک کے اوپر وہ آپ نے نشان لگا لینے ہیں۔ پیج نمبر 54 محاورات، یہ بھی آپ نے غور سے دیکھ کے اور پھر ان کو جو وہ حل کرنا ہے اور ساتھ ان کے میننگ جو وہ بھی آپ نے لکھنے ہیں۔
پیج نمبر 58 یہ مترادف الفاظ بیٹا یہ بھی آپ نے اس کو غور سے جملہ پڑھنا ہے اور اس میں جو مترادف الفاظ ہیں وہ آپ نے ساتھ جو ہے وہ لکھ دینا ہے۔ یہ پیج نمبر 68 محاورات اور ان کا استعمال، ٹھیک ہے بیٹا، یہ بھی آپ نے غور سے دیکھ کے اگر کوئی چیز اس میں سے رہ گئی ہے تو وہ آپ نے کمپلیٹ جو ہے وہ کر لینی ہے۔ نیکسٹ پیج ہے 69، تو یہ بھی اوپر محاورے دیے ہوئے ہیں، ان کو غور سے پڑھ کے یہ آپ نے جو ہے وہ محاورے ساتھ میننگ لکھ لینے ہیں۔ یہ پیج نمبر 72 یہ متشابہ الفاظ ہیں بیٹا، اس میں دیکھ لینا اگر کوئی چیز آپ کی مس ہے تو وہ بھی آپ نے ساتھ جو ہے وہ کر لینی ہے، لکھ لینی ہے۔ یہ پیج نمبر 80 ہے محاورات، یہ بھی غور سے دیکھ لیں اور اس کو جو ہے وہ آپ نے درست کر کے وہ لکھ لینا۔ تو بیٹا یہ نردبان کا جو آج ہم نے کام کیا ہے یا پہلے کیا ہے، تو پیج نمبر 40 سے آگے جو کام ہے آج اس کے پیج کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو بھیج دیتا ہوں، تو آپ نے پیج کو دیکھ کے اچھے طریقے سے اپنی بک پر ساری چیزیں جو ہے وہ کر لینی ہے تاکہ کوئی مسٹیک نہ رہے۔ اور ساتھ جو ہے وہ ایک لنک اور بھی ہوگا، اس میں مضمون والا اسلام میں عورت کا مقام، وہ بھی آپ نے جو ہے وہ مضمون بھی لکھ لینا ہے۔